अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। तबई और गैर तबई किरदार में फ़र्क क्या होता है। अगर देखा जाए तो किसी भी माशरे में नॉर्मल फ़र्द उसको कंसीडर किया जाता है जो माशरती मियारों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा हो, और हर वो इंसान एबनॉर्मल कंसीडर होता है जो माशरती मियार के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजार रहा हो। वो अपनी ज़ात के बारे में उसका इदराक सही ना हो, वो माशरती लिहाज से बेहतर ज़िंदगी ना गुजार रहा हो और हर वक्त फ़हमों और कशमकश का शिकार हो। उसका जो एबनॉर्मल शख्स होता है या ज़हनी तौर पर गैर सेहतमंद शख्स होता है, उसका अपनी ज़ात पे कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी इज़्ज़त नफ्स भी कम होती है, उसकी जो सेल्फ इस्टीम है वो भी लो होती है। इसके अलावा उसके अंदर गैर मंतकी किरदार और इज़्तिरारी कैफियत पाई जाती है, इर्रेशनल बिहेवियर्स होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा माशरती बेहिसी होती है, गैर हमदर्दाना रवैया होता है और मेल एडजस्टमेंट की जो सिम्टम्स हैं वो पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक ब्रॉड कैटेगरी में हम सबको भी बड़े नॉर्मल आम जुबान में भी पता है कि नॉर्मल किरदार वो है जो कि माशरती तौर पे एक्सेप्टेबल है, और एबनॉर्मल किरदार वो है जो कि माशरती तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। हर नॉर्मल शख्स माशरती मियार पे पूरा उतरता है, अब उसका अपनी ज़ात पे कंट्रोल होता है, उसकी सेल्फ स्टीम हाई होती है, उसे लगता है कि वो ज़िंदगी में जो भी उसको सिचुएशन दी गई है उसको अच्छे तरीके से वो उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। जबकि जो एबनॉर्मल किरदार होता है उसमें वो अब सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। जो एबनॉर्मल किरदार वाले शख्स होते हैं वो किसी भी नई सिचुएशन को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते, उसके मुताबिक एक्ट नहीं कर सकते। अगर हम साइको एनालिसिस या तहलील नफ्सी के नज़रिए को देखें तो साइको एनालिसिस और तहलील नफ्सी का नज़रिया ये कहता है कि जो एबनॉर्मल किरदार है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। फ्रॉइड कहता है कि 5 साल पहले 5 साल बच्चे की शख्सियत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। पहले 5 साल में इंसान की ज़िंदगी में जो वाक़यात और हालात पेश आते हैं वो उसकी ज़िंदगी में एक बहुत गहरा नक्श छोड़ के चले जाते हैं। जब कोई भी फर्द अपनी अनकॉन्शियस विशेस या लाशऊरी ख्वाहिशात की तकमील नहीं कर पाता तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। तो फ्रॉइड के मुताबिक ज़िंदगी के पहले 5 साल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा जो लाशऊरी ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील बड़ी ज़रूरी है, ताकि एक सेहतमंद किरदार, नॉर्मल किरदार किसी भी शख्स का डेवलप हो। अगर ऐसा नहीं होता तो शख्स जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर की तरफ चला जाता है। जबकि जो बिहेवियरिस्ट हैं, किरदारी माहिरीन हैं, वो कहते हैं कि गैर तबी किरदार को गलत आमोजिश का नतीजा करार दिया है इन बिहेवियरिस्ट ने। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट, हम गलत हमारे जो हम गलत चीज़ें सीख जाते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक फोबिया है, फोबिया का जो मर्ज़ है, जो खौफ, शदीद खौफ का जो, जैसे फोबिया का जो मर्ज़ है वो तब लाहक होता है जब आप एक बेज़र स्टिमुलाई को बहुत ज़्यादा अटेंशन पे कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करने के बाद उसका खौफ अपने सर पे सवार कर लेते हैं और सोचते हैं कि आप इस खौफ से निजात हासिल नहीं कर सकते। तो देखिए, छिपकलियों, सांपों से हर किसी को डर लगता है, लेकिन इस खौफ को अपने ऊपर तारी कर लेना और एंजाइटी के अटैक्स आ जाना, ये एक गलत आमोजिश का नतीजा है। ये किरदार गलत है और ये एबनॉर्मेलिटी की तरफ लेकर जाता है। तो जो बिहेवियरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि हम जो हमारे जो रिएक्शंस हैं, हम जो किरदार परफॉर्म करते हैं, हम जो बिहेवियर परफॉर्म करते हैं किसी भी स्टिमुलाई को देख के, वो गलत परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से ज़हनी अमराज का शिकार होते हैं। जबकि जो इस्लामी नज़रिया है, मुसलमानों का नज़रिया है, उसके मुताबिक जो लोग खुदा ताला से नज़दीक हैं वो ज़हनी तौर पे सेहतमंद होते हैं, और जो खुदा ताला से दूर हैं वो ज़हनी बीमारी का शिकार होते हैं। इसी तरह से गेस्टॉल्ट के माहिरीन कहते हैं कि ज़हनी बीमारी असल में माहौल में
موجود اسٹیمولائز جو ہوتے ہیں ان کا غلط پرسیپشن، غلط ادراک کا نتیجہ ہے۔ فرض کریں کہ کوئی شخص جو ہے وہ شکوک و شبہات کا شکار ہے، اس کو لگتا ہے کہ ہر کوئی میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اس کو یہ لگتا ہے، ایسا شخص اگر فرض کریں کہ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں بینچ میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپس میں اپنی باتیں کر رہے ہیں، تو ایسے شخص کو لگتا ہے کہ یہ میرے بارے میں بات کریں۔ سو گیسٹال کہتا ہے کہ ایک شخص جب غلط ادراک کرتا ہے اپنے ماحول کا تو اس کے اندر ذہنی بیماری جنم لیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دو شخص آپس میں اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک ذہنی بیمار شخص جو ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ میرے پر ہنس رہے ہیں اور میرے کسی بات پہ یہ انہوں نے موضوع بنایا ہوا ہے اور اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں نارمل اینڈ اب نارمل بیہیویئر کے کرائٹیریا کی۔ تو چار جو ہیں لیولز، چار کرائٹیریاز ہیں ڈٹرمن کرنے کے کہ کیا کوئی بیہیویئر نارمل ہے یا اب نارمل ہے۔ تو اسٹیٹسٹیکل کرائٹیریا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو لوگ اکثریت میں ہیں وہ ذہنی طور پر صحت مند ہیں، اور جن لوگوں کا کردار اکثریت کے عین مطابق ہے، میجورٹی کے ساتھ میچ کرتا ہے، وہ نارمل ہیں، اور جن کا میجورٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتا وہ اب نارمل ہیں۔ اور جو افراد میجورٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتے، ان کا سوچنے کا انداز، ان کا محسوس کرنے کا انداز، ان کا ایکٹ کرنے کا انداز غیر صحت مندانہ ہوتا ہے، مریضانہ ہوتا ہے اور عام سوچ سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ سو اسٹیٹسٹیکل کرائٹیریا کہتا ہے کہ اگر 100 میں سے 98 لوگ جو بھی بیہیویئر پرفارم کر رہے ہیں، جو سوچتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، وہی اصل میں نارمل ہے، اور باقی وہ جو دو لوگ ہیں وہ جن کا کردار، جن کی سوچ اور جن کا فیلنگز کا ایک انداز جو ہے باقیوں سے مختلف ہے، وہ اب نارمل ہے۔ سوشل کرائٹیریا کہتا ہے کہ وہ لوگ ذہنی بیمار ہیں جو کہ سماجی اور معیار اور اخلاقی قدروں کی پاسداری نہیں کرتے۔ وہ سب لوگ ذہنی مریض ہیں، ذہنی طور پہ اپاہج ہیں، جو کہ معاشرتی معیاروں کی پاسداری نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی جو صحت مند شخص ہے وہ کبھی بھی سماج کے خلاف نہیں جاتا۔ جو ذہنی بیمار شخص ہوتے ہیں یہ نہ تو سوشلائز کر سکتے ہیں، نہ تو یہ سماجی روابط قائم کر سکتے ہیں، نہ ہی ایک اپنے کسی کردار کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور یہ سارے اصولوں کو توڑ کر سماج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ طبی معیار یہ کہتا ہے کہ وہ شخص جس میں بیماری کی علامت نہیں ہے وہ صحت مند ہے، اور وہ شخص جس میں بیماری کی علامات پائی جاتی ہیں وہ غیر صحت مند ہے۔ اور جو غیر صحت مند شخص ہے، جو ذہنی مریض ہے، اس کو طبی امداد اور علاج کی ضرورت ہے، اس کو بذریعہ ادویات ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو سائیکولوجیکل کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ ذہنی اور کرداری لحاظ سے صحت مند ہے، وہ معاشرے کو بہتر کنٹریبیوشن کوئی دیتا ہے، وہ شخص معاشرے میں موجود آنے والی جو تبدیلیاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارتا ہے، سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ معاشرے میں جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں میں اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہوں اور اس کو تبدیلیوں کے مطابق صحیح طریقے سے ایکشن پرفارم کر سکتا ہوں۔ تو جو سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہے، چیلنجز کا سامنا کر سکتا ہے اور حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے، وہ نارمل ہے۔ لیکن جو نئے چیلنجز کا، نئی مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتے اور جنہیں لگتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ وہ معاشرے میں آنے والی تبدیلیوں کو سمجھ سکیں اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں، وہ سائیکولوجیکلی ایب نارمل ہیں۔ سو 4 طرح کے کرائٹیریاز ہیں۔ 4 کرائٹیریاز میں پہلا کرائٹیریا ہے اسٹیٹسٹیکل، دوسرا ہے سوشل، تیسرا میڈیکل اور چوتھا سائیکولوجیکل۔ اسٹیٹسٹیکل میں یہ کرائٹیریا ہے کہ جو زیادہ لوگ پرفارم کر رہے ہیں وہ نارمل ہے، جو
اقلیت ہے، جو کم لوگ ہیں، وہ ایب نارمل ہے. جو سوشل کرائٹیریا ہے، جو سوسائٹی کے مطابق پرفارم کر رہا ہے، وہ نارمل ہے. جو سوسائٹی کے اگینسٹ کام کر رہا ہے یا پرفارم کر رہا ہے، وہ ایب نارمل ہے. میڈیکل کرائٹیریا یہ ہے کہ اگر علامات بیماری کی نہیں ہیں تو آپ نارمل ہیں، اگر بیماری کی علامات ہیں تو آپ ایب نارمل ہیں. اور سائیکولوجیکل کرائٹیریا یہ ہے کہ اگر آپ اتنے ذہنی طور پر مضبوط ہیں کہ کوئی بھی نیا چیلنج آتا ہے، کوئی بھی کسی قسم کا نیا مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، تو آپ نارمل ہیں. لیکن اگر آپ چیلنجز اور مشکلات کو اچھے طریقے سے نہیں ڈیل کر سکتے تو آپ کا کردار ایب نارمل ہے. یہ تھا کرائٹیریا نارمل اور ایب نارمل کرائٹیریا، نارمل اور ایب نارمل بیہیویئر کے کرائٹیریا. اگر ہم دیکھیں تو اس پورے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ نارمل اور ایب نارمل بیہیویئر کیا ہوتا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ فرائڈ کیا سوچتا ہے کہ بیہیویئرس کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں، نارمل یا ایب نارمل بیہیویئرس. پھر ہم نے دیکھا بیہیویئرسٹ کیسے سوچتے ہیں. ہم نے دیکھا مسلمان مفکرین کس طرح سے نارمل اور ایب نارمل بیہیویئر کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ گیسٹالٹ والے، تشکیلیت والے ماہرین جو ہیں وہ کس طرح سے نارمل اور ایب نارمل بیہیویئر کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. پھر ہم نے کرائٹیریاز 4 پڑھے، اور وہ 4 کرائٹیریاز میں شماریاتی کرائٹیریا، سماجی کرائٹیریا، ہمارے پاس طبی معیار اور نفسیاتی معیار، یہ 4 معیار ہیں. ان کو اپنے اچھے طریقے سے کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور اگر کسی بھی قسم کا کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ کے تھرو پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.